السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ بلڈ بیک بیٹر ایکٹ کے حوالے سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو بھی ہیں اس بل کے حوالے سے اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی چند روز قبل جو ہے وہ بلڈ بیک بیٹر ایکٹ کا جو لینگویج تھی، جو پروپوزل تھا، وہ ہاؤس میں پاس ہو گیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ سینٹ کی جانب بھیج دیا گیا ہے اپروول کے لیے۔ تو یہ $1 بلین کا جو ہے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے اس بل کو پیش کیا گیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے، اور یہ بل جو ہے اس میں بہت ساری تجاویز ایسی ہیں جن کی وجہ سے تقریباً 7.1 ملین جو ہیں وہ امیگرینٹ لوگ ان کو ورک پرمٹس ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ تجاویز ایسی ہیں جس کے ذریعے ریکیپچر آف ویزاز ہوں گے، جو کہ تقریباً 2 ملین ان یوزڈ گرین کارڈز ہوں گے اندازاً۔ اس بل کا جو پاس ہونا ہے ہاؤس کے اندر، یہ ایک بہت ہی بہتر قدم ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ایک بہترین قسم کا امیگریشن ریفارم کا پیکیج ہے جو کہ کانگریس کی جانب سے ریویو کیا گیا ہے گزشتہ 35 سالوں کے دوران پہلی دفعہ۔ اس کے علاوہ یہ بل جو ہے بہت سارے لوگوں جو وہاں پہ موجود ہیں امریکہ میں اور جو امیگرینٹ کی حیثیت سے امریکہ جائیں گے، ان کی زندگیوں پر اور ان کے معاش کے اندر بہت حد تک بہتر جو ہے یہ بہتری لائے گا اور بہتر تبدیلی رونما کرے گا۔ اس بل کے اندر جو $1 بلین ہے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے، اس بل کی جو لینگویج ہے میں اسی کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حالانکہ میں اس حوالے سے ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں جو بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو تھی، لیکن آپ کو سرسری سا بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس بل کی لینگویج کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بل کے اندر ہے پیرول ایمنیسٹی، جو کہ لافل پرماننٹ ریزیڈنس فار سرٹن انٹرنٹس جو ہیں ان کو دیا جائے گا۔ کچھ مخصوص ایسے انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں جو امریکہ میں داخل ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ پیرول ایمنیسٹی دی جائے گی اور ٹیمپریری پروٹیکٹیو اسٹیٹس دیا جائے گا۔ اس بل کے مطابق جو لوگ 1 جنوری 2011 تک امریکہ میں داخل ہوئے اور اسٹل وہاں پر رہ رہے ہیں ابھی تک، وہ جو ہے کچھ قانونی چارہ جوئیوں کے بعد $1500 کی فیس دینے کے بعد اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹیمپریری پیرول کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کو جو ٹیمپریری پیرول ملے گا اس میں تقریباً یہ 10 سال کا ہوگا، 5 سال انیشل، جبکہ 5 سال جو ہے وہ رینیول کے قابل ہوگا، اور اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے سپٹمبر 2031 تک۔ یہ ایک ٹیمپریری پروٹیکٹیو اسٹیٹس ہے جو کہ 7.1 ملین امیگرینٹس کو دیا جائے گا، اور ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکہ میں 11 ملین انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس موجود ہیں، تو یہ اس کا کافی اچھا بڑا حصہ ہے جن کو یہ اسٹیٹس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس اسٹیٹس کے ملنے کے بعد یہ امیگرینٹس جو ہے وہ ڈیپورٹیشن سے جو ہے بچ جائیں گے، ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریول ابراڈ بھی کر سکتے ہیں، مطلب بیرون ممالک بھی آ جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو اس کے اندر پروویژن ہے یا جو تجویز ہے وہ ہے ریکیپچر آف ان یوزڈ امیگرینٹ ویزاز کے حوالے سے سنس 1992۔ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور جس طرح سے اس بل کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تقریباً ویزا بیک لاگ کو ریڈیوس کرنے کے لیے 1992 سے لے کر 2021 تک کے جتنے بھی ان یوزڈ ویزاز ہیں فیملی اور امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اندر، ان کو ریکیپچر کیا جائے گا، ان کو دوبارہ سے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ان کی ریکوائرمنٹ اور کیٹیگریز کے حساب سے ان کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، امپلائمنٹ کے امپلائمنٹ کو اور فیملی کے فیملی کو۔ تو میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ایک USA نمبرز کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، ان کی کیلکولیشنز تھی وہاں پر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اتنے ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ان یوزڈ ویزا جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بھی کچھ کیلکولیشنز کی ہوئی تھی، کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو بھی ان یوزڈ ویزاز کے ریکیپچرنگ کے حوالے سے پیش کی تھی، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ فیملی کیٹیگریز کے اندر ایسٹیمیٹڈ جو ویسٹڈ ویزاز کے نمبر ہیں وہ 3,97,325، جبکہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اندر تقریباً 2,32,539 ویزاز ہیں۔ اب اگر یہ ریکیپچر ہوتے ہیں تو اینول لمٹ 2022 کو ہم اس میں ایڈ کریں
جو کہ فیملی کیٹیگریز کی 2,26,000 اور امپلائمنٹ کیٹیگریز کی 1,40,000 ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل جو آ جاتا ہے 2022 کی اینول لمٹ وہ فیملی کیٹیگریز میں 6,23,325 جبکہ امپلائمنٹ کیٹیگریز میں 3,72,539۔ اب تھوڑا سا اگر نظر دوڑائیں ہم تو اس وقت نومبر 2021 کی جو ویزا بیک لاگز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ٹوٹل 4,61,125 امیگرینٹس کا ویزا بیک لاگ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکیومنٹری کوالیفائڈ ہیں اور اپنے انٹرویو کے منتظر ہیں۔ تو اگر ہم اس میں سے ایک اندازہ لگا لیں تو تقریباً اندازے کے مطابق 1,20,000 جو ہیں وہ تقریباً امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز ہیں جو کہ اینول نومیریکل لمیٹیشن سے ایگزیمپٹ ہوتی ہیں، جبکہ فیملی کیٹیگریز میں اندازاً جو ہے وہ 2,41,125 جبکہ امپلائمنٹ کیٹیگریز میں تقریباً 1,00,000 کا بیک لاگ ہوگا۔ تو اگر اس میں سے ہم آئی آر کیٹیگریز تو کاؤنٹ نہیں ہوتا اینول نومیریکل لمٹس میں، تو ہم صرف اگر فیملی کیٹیگریز کے 6,23,325 میں سے 2,41,125 کا بیک لاگ اور اسی طرح امپلائمنٹ کیٹیگریز میں 3,72,539 میں سے 1,00,000 امپلائمنٹ کیٹیگریز کا بیک لاگ اگر مائنس کر دیں تو اس کے بعد تقریباً 2022 کے اندر بیک لاگ کو کلیئر کرنے کے بعد جو لمٹ بچے گی وہ 3,82,200 ویزا فیملی کیٹیگریز میں بچ جائیں گے اور 2,72,539 ویزا جو ہے امپلائمنٹ کیٹیگریز میں بچ جائیں گے۔ اور پھر اگر ہم اس میں دوبارہ سے 2023 کی اینول لمٹس ایڈ کریں، فیملی کیٹیگریز 2,26,000 اور امپلائمنٹ کیٹیگریز 1,40,000، تو 2023 کے فسکل ایئر کے اندر 6,08,200 کی اینول لمٹ ہوگی فیملی کیٹیگریز کی، جبکہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کی 4,12,539 ہوگی۔ تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک تجویز پیش کی گئی تھی اسی کے اندر کہ اس میں یہ ہوگا کہ اب جتنے بھی ویزا سال کے آخر میں بچ جائیں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ان کو واپس دیا جائے گا انہی کیٹیگریز کو۔ تو اس حساب سے اگر یہ اتنی کیٹیگریز 2023 کے اندر بھی یہ فیملی کیٹیگریز اور امپلائمنٹ کیٹیگریز کے پاس آتی ہیں تو یہ بہت حد تک، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہیں بیک لاگ ختم ہونے کے بعد بھی۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ویزا بلیٹن کی موومنٹس ایک دم ریپڈ ہو جائیں گی، بہت تیز تیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور جو اویلیبلٹی ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ تو اس سے ویزا بلیٹن کی جو موومنٹ ہے وہ تیز تیز ہونا شروع ہو جائے گی اور ویٹنگ ٹائمز میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی، 20 to 40% تک ویٹنگ ٹائمز کم ہو جائیں گے مختلف فیملی کیٹیگریز کے اندر۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تجویز ہے کہ ڈائیورسٹی ویزا کے 2017 سے 2021 تک کے جتنے بھی ویزا ونرز تھے ان سب کو کسی بھی وجہ سے اگر ویزا نہیں ملا، چاہے وہ مسلم بین ہو، ٹریول بین ہو، کووڈ ریسٹرکشنز ہو یا کوئی اور پینڈیمک کی وجہ سے ان کو ویزا نہیں مل پایا، ان کو دوبارہ سے ویزا دیا جائے گا۔ نمبر 3 پہ ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کے حوالے سے جو اس کے اندر جس کو سپر فیس کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ یہ جو تجویز ہے اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جو بھی بینیفیشری ہے جس کی ایک I-130 یا جو بھی اپلیکیشن اپرووڈ ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی پریورٹی ڈیٹ کم سے کم 2 سال پرانی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ امریکہ میں موجود ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ یہ سپر فیس پے کرنے کے بعد ان کو اینول نومیریکل لمیٹیشنز اور پریورٹی ڈیٹ سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا اور فوراً ان کو گرین کارڈ دیا جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو سیلف پٹیشنڈ کی فیملی کیٹیگریز ہیں اس کے اندر پرنسپل اپلیکنٹ کے لیے $1,500 اور جو بھی ڈیریویٹو بینیفیشری ہے اس کے لیے $250 کی فیس پے کرنی ہوگی، جبکہ فیملی بیسڈ کی امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز میں $2,500 کی فیس، امپلائمنٹ بیسڈ ویزاز میں $5,000، EB-5 میں $50,000 کی فیس پے کرنی ہوگی، تو وہ ایلیجیبل ہوں گے گرین کارڈ کے لیے اور ان کو ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کے تھرو جو ہے ڈائریکٹ گرین کارڈ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ایڈیشنل سپلیمنٹل فی۔ یہ جو ہے کیونکہ بجٹ بل تھا تو اس میں تمام فیملی کیٹیگریز کے اوپر، امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑی تھوڑی ایڈیشنل فیس ڈالی ہے تاکہ اس کو بجٹ فرینڈلی شو کیا جا سکے۔ فیملی کیٹیگریز میں ہر اپلیکنٹ کے اوپر $100 کی فیس بڑھائی گئی ہے، امپلائمنٹ کیٹیگریز میں $800 اور EB-5 کیٹیگریز میں $15,000، جبکہ یہ اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ تاکہ USCIS کو $2.8 بلین کا ایک اندازاً جو ہے وہ بجٹ کا بوسٹ ملے گا
ایکسٹرا بجٹ دیا جائے گا تاکہ وہ بیک لاگس کو ریڈیوس کرنے میں مزید اسٹاف ہائر کریں اور جلد سے جلد کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروویژن یہ بھی ہے اس میں تجویز، جو کہ USCIS کے بجٹ کے حوالے سے ہے، وہ $2.8 بلین کا ایک ایکسٹرا بجٹ ہوگا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو بھی ایجنسی کے اندر موجود جو بھی کیس پروسیسنگ کے ڈیلیز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، نیو سٹاف ہائر کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے خصوصی طور پہ یہ جو ایمنیسٹی پیرول ہے اور ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد پروسیس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس بل کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے، یہ تو صرف ریکیپچر آف ویزاز ہے اور ویزا بلوٹن کو آگے بڑھایا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، گرین کارڈ پروسیسنگ تیز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے اندر پروویژنز موجود ہیں، جس میں ایک جو ہے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کے حوالے سے، اس میں کیا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور کے اندر تقریباً 1 ملین کے لگ بھگ جو انڈاکیومنٹڈ پیرنٹس تھے ان کے بچوں کو جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس یا وہ جو اسٹیمولس چیکس تھے وہ دینے سے منع کر دیا گیا تھا۔ کووڈ سے ریلیٹڈ جو چیکس ملا کرتے تھے وہ دینے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس میں پروویژن دی گئی ہے کہ یہ رول ختم کیا جائے۔ تو اس طرح سے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کی مد میں تقریباً 6 سال کے اندر کی عمر کے جو بچے ہوں گے ان کو $3,600، جبکہ 6 سے 17 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے $3,000 سالانہ رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ آف جوائنٹ ریٹرنز ہے، اینول ایڈوانس اماؤنٹ ہے، منتھلی اسپیسیفائڈ چائلڈ الاؤنس ہے، اس کے علاوہ ریفنڈیبل چائلڈ ٹیکس کریڈٹ آفٹر 2025 ہے، اور اس کے علاوہ پیڈ لیوز ہیں اور فیملی لیوز ہیں اور بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جو گرین کارڈ ملنے کے بعد ملیں گے ورکنگ فیملیز کو۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن کب ہے یا افیکٹو ڈیٹ کیا ہے۔ تو اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروویژنز ہیں وہ یا تو 180 دن پہلے مکمل ہو جائیں یا پھر 1 مئی 2022، دونوں میں سے جو تاریخ بھی پہلے آئے گی یہ قانون کا حصہ بن کر لاگو ہو جائیں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ بل سینٹ میں کب پاس ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی کانگریس نے اس ہفتے جو ہے وہ تھینکس گیوننگ کے حوالے سے چھٹیاں دے دی ہیں، تو یہ اب دسمبر تک بات چلی گئی ہے اس بل کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی بہت ساری ہرڈلز ہیں سینٹ کے اندر اس بل کو لے کر، کیونکہ اس میں وہاں پر سینٹ پارلیمنٹیرین ایلزبتھ میکڈونو ہیں جو کہ اپنا ڈیسیجن بنائیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے ماڈریٹ ڈیموکریٹس میں جو مینچن اور سینیٹر سنیما جو ہیں ان کو بھی اس بل کے اندر کچھ تجاویز کو لے کر بہت زیادہ جو ہے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ ان پر راضی نہیں ہیں، تو کافی مخالفت کا سامنا رہے گا اس دفعہ بھی اس بل کو۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ زیادہ امید یہی ہے کہ ایلزبتھ میکڈونو کی جانب سے آئے گی کہ وہ فوراً ان چھٹیوں کے بعد جو ہے اس میں موجود تمام تجاویز کو دوبارہ سے ریویو کریں گی اور اپنا جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کے حوالے سے وہ اپنے ریمارکس وغیرہ دیں گی۔ تو جیسے ہی یہ تھینکس گیونگ کی ریسرچ ختم ہوگی تو مے بی فرسٹ ویک آف دسمبر میں کچھ نہ کچھ اس بل کے حوالے سے پیش رفت ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ ماضی میں 2 دفعہ میکڈونو نے آلریڈی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے جو بھی پلانز انہوں نے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے پیش کیے تھے ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو اب کافی لوگ اس حوالے سے اینکشس ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مزید آگے کیا ہوگا۔ میرے خیال سے تو یہ پروویژنز جتنی بھی ہیں اور جو بھی تجاویز ہیں یہ امیگریشن سے ریلیٹڈ بہت اچھی ہیں اور امید ہے کہ یہ فائنل بل تک پہنچ جائے گا، لیکن ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں رہ جائیں گی اور کیا کیا چیزیں ہمیں مل پائیں گی آخر میں۔ لیکن بہت سے امیگریشن کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ابھی سے ہی اس کے حوالے سے ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اپروو ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی اپروو ہوگا۔ لیکن اب یہ سینٹ کے اوپر ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے جتنا جلد سے جلد ممکن ہو اس بل کو اپروو کروائیں اور اس بل کو قانون کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیے کہ ابھی تک سٹل یہ ایک پروپوز لینگویج ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ ابھی گزشتہ روز جو ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ آئی ول سائن اٹ پیریڈ، مطلب میں اس کو سائن کروں گا، بات ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے گا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے دسمبر کے مہینے کے اندر۔
تو آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آپ کے حق میں نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. See you next time with the latest US immigration updates. Have a good day. Peace out. اللہ حافظ.